اوئے رک تیری ایسی کہ جیسی، رک ایک بار کمینے اپنا بیگ سنبھال کر تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے سامنے والے کو بلند آواز میں رکا۔ اپنے لیے کمینے کا لقب سن کر سامنے والا حیرت سے مڑا اور حیرت سے اپنے پیچھے آتی اس نازک سی خوبصورت حسینہ کو شعلہ جوالا بنے اس طرف بڑھتے دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی، مگر جیسے اس کے پیچھے ہاتھ مسلتے ہوئے آتی روشنی پر نظر پڑی تو اسے ساری فلم سمجھ آ گئی تھی۔ وہ لڑکی عین اس کے سامنے 2 قدم کی دوری پر کھڑی ہو کر اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، کاٹ کر کھاؤ گے کیا؟ اپنے عزلی لوفرانہ انداز میں اس نے اس نازک سی لڑکی کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ بالکل کاٹنے کا دل تو کرا ہے مگر کھلانے کا ارادہ کتو کو ہے، سمجھ تو گئے ہوگے کہ کیوں آئی ہوں میں یہاں۔ سو بنا اپنا اور میرا ٹائم ضائع کیے معافی مانگو اسے اور اسے اپنی بہن کے درجے پر فائز کرو۔ اس لڑکی نے حکم تو ایسے لگایا تھا جیسے وہ بھی اس کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے جڑ سے اس کی تکمیل کر گزرے گا۔ وہ ہیلو تم جو کوئی بھی ہو، جب تمہاری دوست کو اپنا ہاتھ پکڑوانے میں کوئی مسئلہ نہیں تو تم کیوں اتنا ہائپر ہو رہی ہو؟ خیر مجھے تمہارے اس دوست کا ہاتھ پکڑنے کا کوئی افسوس نہیں، یہ زندگی ہمیں اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم لوگ موج مستی کرے، چاہو تو اس کے ساتھ تم بھی آ جانا میرے پاس، کیونکہ تم تو اس سے بھی بڑی پٹاخل چیز۔ کب سے اس کی بکواس برداشت کرتے ہوئے آخری بےہودہ الفاظ پر اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا۔ وہ چٹائی کی آواز کے ساتھ بلال انصاری کے منہ پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ کیا بولا تو نے گندے نالی کے گندے کیڑے؟ تیزی سے اس نے اپنا بیگ روشنی کی طرف پھینکا۔ روشنی میں سے 2 چیزیں نکال جن کی ابھی مجھے ضرورت ہے۔ اپنی اتنی تذلیل پر بلال انصاری داڑتے ہوئے آگے بڑھا، لیکن سامنے والی لڑکی بھلے ہی معصوم نظر آ رہی تھی مگر معصومیت شاید اسے چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ تبھی ایک زوردار لات اپنے سینے پر پڑنے سے وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ ایک بار پھر وہ تیز سے اس کی جانب بڑھا مگر اس پر آنکھوں پر چھڑکے گئے پیپر سپرے پر اس کی چیخیں نکل گئی۔ چلو اب آرام سے، اس کی درگت مناتے اسے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آنکھیں مستے دیکھو۔ ایک بار پھر لات مار کر اس پار سے زمین بوس کر دی اور اپنی کمر پر لگے بیلٹ کو نکال کر اس کا ایک سر اپنے ہاتھ میں لپیٹا اور بنا رکے بنا اس کی چیخوں کی پرواہ کیے کبھی بیلٹ اور کبھی اپنی ہائی ہیل سے مسلسل اس کی اچھی درگت بنانے کے بعد روشنی کے کھینچنے بار پیچھے ہوئی۔ روپ اسد ملک نام ہے میرا، آئندہ اگر کسی لڑکی کو گندی نظر سے دکھا تو آنکھیں نکال کر گلی کے بچوں میں تقسیم کر دوں گی۔ آیا بڑا موج مستی کرنے والا، تیری قسمت اچھی تھی کہ تو نے یہ غلطی پہلی بار کی ہے، اور روپ اسد ملک ہر کسی کو ایک موقع ضرور دیتی ہے، ورنہ تیری اس گھٹیا بکواس پر میں نے تیرا وہ حال کرنا تھا کہ ساری زندگی تو صرف تالیاں بجانے کے قابل رہ جاتا۔ اسے ایک اور ٹھوکر مار کر اس نے غصے سے روشنی کی طرف دیکھا اور تیزی سے اپنا بیگ اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ روشنی کو اچھے سے احساس تھا کہ وہ اس سے غصہ ہے، اسے کبھی بھی بزدل انسان نہیں پسند تھے، اور آج اس نے انتہائی درجے کی بزدلی کا ثبوت دیا تھا۔ ارحم ارحم ارحم، ہر طرف سے اپنے نام کا شور سن کر ہم نے چیلنج آمیز نظروں سے ارسل کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ دیکھ رہا ہے تو ہر طرف میرے نام کا یہ شور ثابت کر ہے کہ اب تمہارا نام ختم ہونے والا ہے، بہت جلد باکسنگ چیمپئن کا لقب تمہارے نام سے ہٹ کر میرے نام کے ساتھ لگنے والا ہے، اور یہ شور یہ بھی ثابت کر ہے کہ اب جیت کو میں مقدر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اپنی بات کہہ کر اس نے طنزیہ نظروں سے ارسل کی طرف دیکھا، لیکن اس کی توقع کے برعکس ارسل کے چہرے کا اطمینان اس کا دل جلانے کے ساتھ ساتھ سارا سکون بھی غارت کر گیا۔ اگر گیدڑ 4 مچھر مار کر یہ ماننے لگ جائے کہ وہ شیر بن گیا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف تو شاید زمانے میں کوئی نہ ہو۔ بڑے آرام سے اس نے ارحم کا رہا سہا سکون بھی غارت کر دیا۔ وہ واپس باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ارسل اسد ملک میں تمہارے خاندان کے لیے وہ گدھ ثابت ہوں گا جو تمہارے باپ کا گھمنڈ نوچ نوچ کا کھا جائے گا۔ ارسل کی پشت پر نظریں جمائے اس نے دل میں سوچا، واو کتنا خوبصورت پپی ہے یہ جانبیشی، دیکھنا کتنا خوبصورت ہے۔ گلاسز ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے اپنی دوست کی طرف دیکھا اور پھر اس کتے کے چھوٹے سے بچے کی طرف جو کہ روئی کی طرح سفید سچ میں پیارا لگ رہا تھا۔ تو اس میں اتنی ایکسائٹڈ ہونے والی کیا بات ہے، پسند آ گیا ہے تو خرید لو۔ دوبارہ موبائل پر جھکتے ہوئے اس نے آسان سا حل بتایا، نہیں خرید سکتی نا یار، اس کا مالک بول رہا ہے کہ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس نے بہت پیار سے پالا ہے، اس کے ساتھ اس کے جذبات و احساسات جڑے، چاہے میں کوئی بھی قیمت دے دوں مگر وہ یہ پپی مجھے نہیں دیں گے۔ او آئی سی، پیار جذبات و احساسات، چلو مجھے لے کر چلو ذرا اس کے مالک کے پاس۔ موبائل
پینٹ کی پاکٹ میں رکھتے ہوئے اس نے دوبارہ آنکھوں پر گلاسز ٹکائی۔ اب کی بار چہرے کی نرم تاثرات کرہت ہو گئے۔ بھائی صاحب یہ کتا مجھے خریدنا ہے، بتائیے کتنے میں بیچیں گے آپ اسے؟ آپ اسے دیکھیں، میں آپ کی دوست سے پہلے بھی کہہ چکا کہ یہ میں نہیں بیچ رہا۔ اس سے میں نے بہت پیار سے پالا، محبت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اپنے سامنے کھڑی اس مغرور لڑکی کو دیکھا وہ آدمی سخت جنجلاہٹ کا شکار ہوا۔ 10 لاکھ مشی نے بنا اس کی کسی بات پر دھیان لگایا کہ میں لگا دی۔ دیکھیے آپ سمجھ نہیں رہی ہیں کہ یہ پپی 20 لاکھ اس آدمی کو انکار کرتے دیکھ مشی نے قیمت دگنی کر دی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس آدمی نے ایک بار پھر انکار کیا۔ 30 لاکھ آپ کی بار مشی کی ضد پوری طرح اپنا سر اٹھا چکی تھی اور 30 لاکھ سے ان کو اس آدمی کی زبان بھی بند ہو گئی تھی۔ 40 لاکھ اسے خاموش دیکھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ اب یہ انکار نہیں کرے گا۔ تبھی ایک آڑی ہتھوڑا مارنا ضروری سمجھا تاکہ دوبارہ اس کے کانوں میں انکار کی کوئی آواز نہ گونجے۔ عمل، یہ کتے کا بچہ لے لو اس سے اور مینیجر سے کہہ دو 40 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دے۔ ایک تنزیہ نظر اس آدمی پر ڈالتے ہوئے وہ واپس مال کی جانب بڑھ گئی۔ ارے واہ یار، تم تو جادوگرنی ہو، مگر ایک بات بولوں، یہ پپی 40 لاکھ کا تو نہیں تھا۔ بے شک یہ کتے کا بچہ 40 لاکھ کا نہیں تھا، مگر تم ہی کہہ رہی تھی نا اس کے ساتھ اس کے جذبات اور احساسات وغیرہ جڑے ہیں اور ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ مگر میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ جذبات پیار احساسات سب بکواس ہے، یہاں سب بکتا ہے، بس قیمت لگانے والا ہونا چاہیے۔ عمل اس کی باتوں سے متفق تو نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی اس نے آہستگی سے اسباب میں سر ہلا دیا تھا۔ چلو کچھ کھا لیتے ہیں، بہت دیر سے گھوم رہے ہیں۔ عمل پپی سے پیار کرتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ پیچھے 2 گہری آنکھوں نے بڑے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی باتیں سن کر اسے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ چپ کر کے ایک طرف ہی کھڑا رہا۔ مزہ آئے گا مشی تمہارا یہ غرور اکڑ توڑنے میں۔ تمہیں اب میں بتاؤں گا پیار احساسات اور جذباتوں کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔ پہلے کی بات اور تھی، مگر جیسا جیسے تمہیں جانتا جا رہا ہوں میری ضد بنتی جا رہی ہو تم۔ آگے چیمپئن اسمن نے آبار ایک طرف رکھتے ہوئے چشمہ اتار کر اپنے گبرو جوان بیٹی کی طرف دیکھا جو قد اور صحت دونوں میں اس سے باہر تھا۔ اوپر سے اس کے دودھ جیسے رنگت جس میں اس کی صحت مند ہونے کی وجہ سے ہر وقت سرخیاں گلی رہتی تھی۔ جی ڈیڈ، دادو کی طبیعت کیسی ہے؟ اب سو رہے ہیں، آپ کی ماما نے میڈیسن دے دی ہے اور میں بھی ابھی انہی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، میں ان سے مل کر 5 منٹ میں آتا ہوں۔ ارے بیٹا مگر وہ سو رہے ہیں۔ نو ڈیڈ، آپ جانتے ہیں دادو میرے اور چھوٹے کے آنے سے پہلے کبھی نہیں سوتے، وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں ان سے مل کر بس ابھی آیا۔ اس کی باتوں پر اسمن مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ اچھا بیٹا جاؤ، اس کی طرح وہ بچپن سے ہی ذمہ دار تھا اور اپنوں کے لیے بہت زیادہ پوزیسو۔ ارے رک جاؤ آفت کی پڑیا، او خدا، میں نے ایسی کون سی غلطیاں کر دی تھی کہ سزا کے طور پر یہ شیطان اولاد میرے پلے باندھی۔ تجھے مجھ پر ذرا رحم نہیں آیا؟ کھانا لے کر اس کے آگے پیچھے گھومتے گھومتے اب وہ تھک گئی تھی۔ رک جا فتنے، رک جا ورنہ کیا ماما؟ 15 سالہ تارا نے اپنی کان سی آنکھیں پٹپٹائی۔ ورنہ مار بھوکی کھانے کا نوالا پلیٹ میں رکھ کر اس نے پلیٹ میز پر رکھی اور خود صوفے پر بیٹھ کر اپنی پھولی سانسوں کو باہر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سوری ماما، پر ماما سچ میں مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ اس کے برابر صوفے پر بیٹھے ہوئے اس نے نادم ہو کر سر جھکایا۔ چپ کرو ایک دم، سارا دن اسکول میں مار کھپ کر آئی ہو اور بول رہی ہو کہ بھوک نہیں لگی۔ دیکھ میرا سونا بچہ، میرے لیے کھا لے، زیادہ نہیں تو بس یہ آدھی روٹی کھا لے میری رانی بیٹی۔ اوکے ماما۔ منہ بنا کر اس نے پلیٹ میں رکھا نوالا اٹھا کر منہ میں رکھا۔ کیا ہوا تھا بھائی دونوں ماں بیٹی میں؟ ابھی اس نے چاند نوالے ہی لیے تھے کہ چاند اور سلیم ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ کچھ نہیں، بس آپ کی بیٹی کھانے میں بہت نہرے باز ہو گئی ہے، اسی کو کب سے منانے میں لگی ہوئی ہوں، کب سے سنبھال لے۔ اب اپنے چاند تارو کو میں کھانا لگاتی ہوں۔ ادھر آؤ تارا بیٹا۔ جی پاپا۔ سلیم کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اس نے آنکھوں میں چاند کو اشارہ کیا۔ ڈیڈ میں اس سے اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتا ہوں، وہاں اس کو کھانا بھی کھلا دوں گا اور اس کا ہوم ورک بھی چیک کر لوں گا۔ ہاں لے جا اور کھانا کھلا دینے سے۔ اوکے ڈیڈ۔ چلو تارا اپنا بیگ لے کر آؤ میرے کمرے میں۔ جی بھیا۔ بھیا آپ میرے لیے چاکلیٹ لائے ہیں نا؟ اس نے چاند کے قریب ہو کر رازداری سے پوچھا۔ نہیں تو اب تم بڑی ہو گئے ہو،
یہ بچوں والی چیزیں نہیں کھایا کرو، مجھے پتہ ہے آپ میرے لیے چاکلیٹ لائے ہیں، بس مجھے یوں ہی تنگ کر رہے ہیں۔ ایک اور بات بھیا، وہ آج مجھ سے آپ کی کچھ فائلز گر گئی تھی، ان میں سے ایک پری جیسی لڑکی کی تصویر نیچے گری۔ میں بس یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ میری بھابھی ہے؟ چاند نے حیرت سے اس آفت کی پڑکالا کو 15 سالوں بعد ملوں گا، اسے کتنی خوشی ہوگی، وہ مجھے دیکھ کر کتنا یاد کیا ہوگا اس نے مجھے، کرے گی بھی کیوں نہیں، آخر مجھ سے پیار بھی تو اتنا کرتی ہے۔ راکنگ چیئر پر ہلکا ہلکا ہلتے ہوئے اس نے سامنے پوری دیوار پر پینٹنگ کی سورہ نصب اس خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، مجھے معاف کر دو میری جان، اتنے سالوں تمہیں میرا انتظار کرنا پڑا، لیکن اب میں تمہیں خود سے ایک منٹ بھی دور نہیں رہنے دوں گا، سارے جہاں سے چرا کر صرف اپنے پاس رکھوں گا۔ جنونی انداز میں سوچتے ہوئے وہ چیئر پر اٹھ کر اس چہرے کو شدت سے چکا محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تم صرف میری ہو، تمہارا پیار صرف میرے لیے ہے، ویسے تو میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہو، تبھی تو میرے زخم دے کر رو پڑی تھی۔ اب میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا، پھر تم میرے سارے زخموں پر ایک بار پھر سے مرہم رکھ دینا۔ بس فرق صرف اتنا ہے، اس وقت تم نے میرے ظاہری زخموں پر مرہم رکھا تھا، اب میرے دل کے ہر زخم پر محبت کا مرہم رکھنا۔ بہت انتظار کیا میں نے اس وقت کا، اور جب یہ وقت نزدیک آ گیا ہے تو یہ دل بے قابو ہو چلا ہے۔ آ جاؤ کہ مجھے تمہیں چھو کر محسوس کرنا ہے اس بڑی دنیا میں میرا بھی کوئی ہے، کوئی مجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ ٹکا کر بولتے اس کے آنکھوں کے کنارے میں نمی اتر آئی۔ مصطفیٰ بیٹا تیاری ہو گئی ہے؟ آپ کی شمس صاحب کی آواز سن کر وہ واپس ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ یس گرینڈ پا، جلدی کرو بیٹا، اتنے سال بعد ہم واپس اپنے وطن جا رہے ہیں، میں بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ جا رہے ہیں وطن واپس، مگر وہاں اب کچھ نہیں بچا گرینڈ پا، صرف تکلیفوں کے۔ یہ بات وہ اسے دل میں سوچ کر بول کر وہ شمس صاحب کو دوبارہ سے وہ سب یاد دلانا نہیں چاہتا تھا۔ تیزی سے کمرے میں سے ساری چیزیں سمیٹتے ہوئے اس کا دماغ مسلسل گزرا وقت سوچنے میں لگا تھا۔ ہو گئے تیار بیٹا؟ جی گرینڈ پا۔ چلیے اپنے بیگ کے ساتھ، اس نے شمس صاحب کا بیگ بھی اپنے ساتھ کسی طور آخری بار ہے مصطفیٰ گاڑی میں بیٹھے، انہوں نے مصطفیٰ کو ساتھ گوری سے نوازا۔ تمہاری تو چلو عمر ہے گھومنے پھرنے کی، مگر یہ جو تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی ذلیل کرتے ہو ہر جگہ، اب کی بار میں تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ بس ہو کے گرینڈ پا، اب میں آپ کو پاکستان سے کہیں بھی نہیں لے کر جاؤں گا، مجھے کہیں جانا ہوگا تو میں خود چلا جاؤں گا۔ مصطفیٰ نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں بس مجھے میری بہو لا دینا، پھر چاہے خود ورلڈ ٹور پر چلے جانا۔ ان کی آخری بات پر مصطفیٰ نے ہبکی سے ان کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا، جبکہ شمس صاحب پر اس کی گولی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چپ چاپ سیدھے منہ کر کے گاڑی چلاؤ، ہم تمہارے دادا ہیں، تم ہمارے دادا نہیں ہو جو ہمیں گو رہے ہو۔ آگے مہارانی، اس سے پوچھو ذرا، ٹیوشن کلاس 3 بجے ختم ہو جاتی اور اب 3:30 ہو رہے ہیں، آدھے گھنٹے سے یہ کہاں تھی؟ میں کہہ دی ہوں رانی سے ٹیوشن کی ضرورت ہی کہاں ہے۔ کیا ہے ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو اتنا نہیں پڑھایا جاتا جتنا یہ پڑھ رہی ہے، میری ماں نے تو اب بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس سے ہٹا لو آہر کو، اس نے کون سی افسرنی لگ جانا ہے، کرنا تو وہی چولہا چوکا ہے۔ رقیہ بیگم نے مانور کی طرف کینا تو اس نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، ماں پلیز میں اپنی بیٹی کے خلاف کچھ بھی نہیں سنوں گی، پھر پوچھ اپنی مہارانی بیٹی سے آدھے گھنٹے تک کہاں تھی، یا پھر یوں کہو کس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی پھر رہی تھی۔ ماں پلیز اب میں ایک اور لفظ اپنی بیٹی کے خلاف نہیں سنوں گی، اب کب سے بولی جا رہی ہیں پر میں سنے جا رہی ہوں، تو کیا ہو گیا؟ جو وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہوگی کون سی قیامت آ گئی؟ اس میں آدھا گھنٹہ تو کسی سے بات کرنے میں ایسے ہی ہو جاتا ہے، اتنی سی بات کا بتنگڑ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ رانی بھی اپنی ماں کی طرح بے جا الزامات کا دو بدو جواب دیا، ماں اب صرف ارحم تک رہا کرے، میرے 1 بچے کو آپ مجھ سے دور کر چکی ہیں، اب میری باقی کی اولاد کو مجھ سے دور نہ کرے، مجھ سے زبان چلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رانی احسان مانو ہمارا کہ ہم نے تمہیں خود سے دور نہیں کیا، تمہیں اپنے ماں باپ سے دور نہیں ہونا پڑا، تمہارے لیے ہم نے گھر جمائی ڈھونڈا، تمہاری اولاد کو اپنی اولاد مانا ہے، اوپر سے تم مجھ سے زبان درازی کر رہی ہو۔ رانی کا جو نور کے سامنے خود سے بات زبانی کرنا، انہیں ایک آنکھ نہ بایا۔ آپ نے اپنے لیے گھر جمائی ڈھونڈ کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ میری مشکلیں بڑھا دی ہیں، اور اوپر سے آپ نے میرا بیٹا بھی بگاڑ دیا ہے۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی کیسی ہے، میری بیٹی پر بلا وجہ کے الزامات تراشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی ماں اور نانی کا اپنی ذات کو لے کر جھگڑا دے کر نور آنکھوں میں نمی لیے خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ آج کا دن نہیں، روز کا معمول تھا،
نہ جانے ایسا کیا کر دیا تھا اس نے جو ہر وقت بلا وجہ کے الزامات تراشیں. اس کا وجود ان کی آنکھوں میں کانٹی کی طرح چبھتا تھا. آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس نے حجاب کی پین اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر کی. گہری نیلی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو ہمدار موڑ پلکوں کی بار توڑ کر بہکار گلابی رخساروں پر پھیل گئے. اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے نہ جانے اس کا دماغ کہاں کھو گیا کہ جگہ یک سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی. اسے جھٹکا وہ خود کو ہاتھ میں واپس لائی. یا خدا، مانا کہ زندگی حقیقت میں مجھ سے نہیں ہوتے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کوئی معجزہ ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے. دل میں دعا کرتے ہوئے اس نے عبایا اتار کر ایک طرف رکھا. اسلام آباد ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر اس نے چاروں اطراف میں نظر دوڑ وہاں کی ہوا میں ایک گہرا سانس اپنے اندر کھینچی. ونس اگین آئی ایم بیک. اب دشمن اپنی خیر منائے. اب کی بار مصطفیٰ شاہ وقت اور قسمت دونوں سے لڑ جائے گا. اپنے دشمنوں کو جڑ سے اکھاڑ کر اپنے دل کا سکون اپنے ساتھ لے جائے گا. تھوڑی اونچی آواز میں ہاتھ دیکھتے ہوئے وہ اپنی پسندیدہ زبان فرینچ میں بڑبڑایا. آس پاس کے لوگوں نے حیرت سے اس کو دیکھا تو 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط اعصاب کا مالک وہ انسان اپنے پرکشش نقوش کے ساتھ سب کو مبہوت کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا. اور سب سے زیادہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی تھی وہ تھی اس کی آنکھیں، گہری نیلی آنکھیں جو ہر دیکھنے والے کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی. مغرور چال کے ساتھ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اپنا بیگ اور شمس سے سب کا سامان اٹھا کر آگے کی جانب بڑھ گیا. ارے رکو مصطفیٰ بیٹے. شمس صاحب کی ہامتی آواز پر وہ حیرت سے پیچھے مڑ رہا. کیا ہو گیا ہے گرینڈ پا؟ وہ دیکھو مصطفیٰ، وہ دیکھو اسمان ملک کی بیٹی، میرے ہونے والی بہو دیکھو تو ہمیں ریسیو کرنے آئے ہیں. مصطفیٰ نے جڑ سے شمس صاحب کی نزدوں کے ارتکاز میں دیکھا. دیکھ غور سے دیکھ، ہمیں لینے آئی ہیں ضرور. مصطفیٰ کو کویا دیکھ کر شمس صاحب نے اسے چھیڑنا ضروری سمجھا. بڑھتی عمر کے ساتھ شمس صاحب بھی بچپنا آتا جا رہا تھا، مگر اسے مصطفیٰ ہی جانتا تھا کہ یہ بچپن سے اسے ہنسانے کے لیے کرتے تھے. میری جان، اس کو پتہ تھا کیا کہ آج آنے والے ہو. اگر یہ اتفاق ہے تو بہت سنہرا اتفاق ہے. اپنی طرف آتی روپ کو دیکھا اس نے بے خودی میں اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے. اپنے ساتھ کھڑی لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے روپ نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا. یہ منظر دیکھتے مصطفیٰ کے قدم ایک دم تھم گئے. دائیں طرف اپنی گردن گھماتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اپنی کن پٹی کو سہلایا. اس کا اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو روکنے کا ایک طریقہ تھا. چلی گرینڈ پاس شمس صاحب کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ایگزٹ ایریا کی طرف بڑھ گیا. ارے مگر کیا ہو گیا ہے؟ ایک بار مل تو لو اسے. اگر تمہیں نہیں ملنا تو مجھے ہی ملوا دو. اگر تو 1 ہفتے کے اندر اندر واپس نہ آئی روشنی تو دیکھنا میں تجھے سرے سے ہی بھول جاؤں گی. ویسے کام تو تم نے پہلے بھی کوئی تمغۂ حسن کارکردگی جیتنے والے نہیں کیے ہیں. جی تو چاہتا ہے تیری اس بزدلی کے ثبوت پر تجھے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دوں. مگر جو تم اس بار 1 ہفتے میں واپس نہ آئے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ تجھے کہاں میرے آس پاس بھی نظر آنے کی ضرورت نہیں. یا روپ ایسا تو نہ بولو. کوشش کروں گی آنے کی. روپ کے تیور دیکھتے ہوئے روشنی منمنائی. کوشش نہیں بیٹا، کام چاہیے، جانتی ہے نا 1 ہفتے بعد اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے تو مجھے اکیلے ذلیل نہیں ہونا بھائی. میرے ساتھ کوئی ذلیل ہونے والا ہونا چاہیے تاکہ سر کے سب کے سامنے کی گئی عزت زیادہ فیل نہ ہو. یہ سوچ کر میرے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے کہ چلو کوئی بات نہیں، اکیلی میں ذلیل نہیں ہوئی، میری فرینڈ بھی ذلیل ہوئی ہے. مزے سے اپنے نادر خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وہ روشنی کو حیرت اور صدمے میں ڈال گئی. واٹ روپ، تو مجھے صرف اس لیے اسی ہفتے بتانا چاہتی کہ جب میں تیرے ساتھ ذلیل ہوں؟ یس آف کورس. چاکلیٹ منہ میں رکھتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا. اچانک کسی کو پلر کی اوٹ میں ہوتا دیکھ اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی. جب سے وہ اور روشنی گھر سے نکلے تھے اسے بار بار ایسا لگا کہ کوئی ان کا پیچھا کر ہے، مگر کون یہ وہ نہیں جان پائی. ابھی کسی کو تیزی سے پلر کی اوٹ میں ہوتا دیکھ اس کا شک یقین میں بدل گیا.